ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے آج میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا زبردست واقعہ پیش کروں گا۔ آپ سب سے امید ہے کہ آپ پورے واقعے کو غور اور توجہ سے سنیں، اس سے سبق حاصل کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر کیسی قربانیاں دی، صحابہ نے کیسی قربانیاں دی اور اس سے ہم کو کیا لگاؤ ہونا چاہیے۔ تو ہم شروع کرتے اس واقعے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت تھی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا، یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا، یعنی حضور کے در پر کوئی بھی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑے پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ کیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی صورت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے مجھ سے ہی قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا کہ اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے کر آیا کرتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ میں وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی تھا کہ وہ مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی، ادھر متوجہ ہو۔ تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا بولا، جو منہ میں آیا کہا، اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا قریب ختم کے ہیں۔ کہنے لگا 4 دن باقی ہیں، اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرض ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرض میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسے پہلے تھا۔ یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اس مشرک نے یہ بات کہی کہ اگر مہینے پر میرا قرضہ نہیں دیا تو میں تیرے کو غلام بنا لوں گا اور بکریاں چراتا پھرے گا جیسے تو پہلے غلام تھا۔ جیسے یہ اسلام لانے سے پہلے غلام تھے، جب اسلام لائے جب بھی آپ نے سنا ہے کہ ان کو زنجیریں باندھ دیا کرتے تھے اور ان کو پیٹا جاتا اور کہتے بلال یا تو اس حال میں مر جا یا اسلام سے پھر جا، پھر بھی ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ اس کی اس نے مشرک نے دھمکی دی۔ یہ کہہ کر چلا گیا، مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج اور صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو کوئی فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اپنے قرض اترنے کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں، جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا، یہی سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی بے باقی کا انتظام فرما دیا، یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی تیرے حوالے۔ فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ تو ناظرین، اس سے کیا سبق ملا ہم کو کہ ان لوگوں نے جو قرضہ لیا تھا، قرضہ کس بنیاد پر کہ کوئی بھوکا مسلمان آ جا اس کو کھانا کھلا دے، کوئی ننگا آ جائے تو اس کو کپڑا پہنا دے، اور ایسی ہی حالت تھی اس وقت میں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جب شروع اسلام کے اندر کیا تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب کچھ صحابہ مسلمان ہوئے تھے، اس وقت کیا تھا کہ گھروں میں چولہے نہیں جلا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، اتنی
تنگی تھی، کیونکہ ہر طرف سے آپ کے دشمن اسلام آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے در پہ رہتے تھے، پھر بھی اللہ کی ذات سے یقین رکھا، اللہ کی ذات سے امید رکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ ذات کی محبت دیکھو کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود قرضہ لے کے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ آج ہم مسلمان، ہم کو اللہ نے سب کچھ دیا، پھر بھی ہم ایک دوسرے کو حسد کی نگاہ سے دیکھنا، اس کو نیچے گرانا، اس کو پریشان کرنا، یہ کتنی بڑی بری چیز ہے۔ تو صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ نہیں تھا۔ حضور نے دریافت فرمایا یہ سامان میں سے کچھ باقی رہا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے، میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے ہی نہیں، تو حضور نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہو جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ کی ملک میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے۔ اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملک میں مال و متاع کچھ نہ رہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کتنا بڑا، چاہتے تو پوری دنیا کا ساز و سامان ان کے پاس ہوتا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش تھی کہ دنیا کا مال متاع میرے پاس نہ ہو، سارا جب تک جو مال بچا ہوا تھا وہ خدمت میں پیش نہ کیا، جب تک گھر پہ نہیں گئے، مسجد میں ہی آرام فرمائے۔ تو اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہم سخی تھے وہ لوگ اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، اور اس سے ہمارے نبی کی شان دیکھو، ہمارے لیے جیسے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو پہلے سے غلام تھے، جب ان کو اس مشرک نے دبایا، گالیاں گھوا کی، تو ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی، پھر بھی ہمت نہ ہارے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے میں نے قرضہ لیا، بلکہ یہ کہا کہ جب تک انتظام نہ ہو جائے، جب تک میں کہیں چلا جاتا ہوں۔ ایسی محبت تھی صحابہ کو۔ تو ہم ناظرین، ہم سب کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہونی چاہیے، صحابہ جیسی، اور ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ اپنی زندگی میں زندہ ہونا چاہیے۔ حضور سے ہم ہمیشہ محبت کریں اور ان کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پیش کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کو سیکھیں، یہ اصل ہے۔